ایک دو بل تھوڑی پاس ہوئے ہیں، کئی بل انہوں نے اپنی پسند کے پاس کروائے، اور بہت جلد تیاری کیجئے، بہت جلد متفقہ طور پر پورے ملک میں احتجاج کی کال دی جائے گی۔ تھوڑا سا یہ عقل میں بات رکھ کر یہ جواب دے کہ یہ کس بات پر احتجاج کریں گے؟ کیا اس بل کے اندر یہ نہیں لکھا گیا کہ جو بندہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتا ہے اسے کم از کم 10 سال قید میں رکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ اسے عمر قید کیا جائے گا؟ جن کو یہ اعتراض ہے اس بل پر، میں ان کے لیے اتنا جملہ کہوں گا کہ موتوا بغیظکم، تم اپنے غضب میں مر جاؤ، تم اپنے نفرت و عداوت میں مر جاؤ۔ آخر ان کا درد بیدار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بل اسلامی شرعی تقاضوں کے اعتبار سے اس بل کا منظور ہونا بالکل درست ہے، تو لہذا کبھی بھی ان کے ساتھ متفق طور پر ملا نہیں جا سکتا جب تک یہ صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی سے رجوع نہیں کر لیتے۔ آج سے چند روز قبل ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت اور ناموس ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لحاظ سے قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا گیا۔ اس بل کے اندر یہ لکھا گیا، اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار یا تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی توہین کرتا ہے تو اس شخص کو کم از کم 10 سال قید میں رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ اس شخص کو عمر قید کیا جائے۔ تو یہ بل جیسے پیش کیا گیا تو یہ بل متفقہ طور پر اس بل کو منظور کر لیا گیا۔ جیسے یہ بل منظور ہوا، منظور ہونے کے بعد فوراً وہ لوگ جن کے مذہب کا شعار اور علامت و نشانی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا، صحابہ کرام کی گستاخی کرنا، انہوں نے اس بل پر واویلا کرنا شروع کر دیا کہ یہ بل کیوں منظور کر لیا گیا، ہم اس پر احتجاج کریں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں منظور کر لیا گیا؟ تو لہذا یہ درد ان کو کیوں ہوا؟ یہ آخر ان کا درد بیدار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے واویلا اس لیے کرنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں کی دکانیں بند ہو رہی تھی، ان کا کاروبار تباہ و برباد ہو رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ کماتے اس پر رہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کی بے ادبی کر کے یہ مال وصول کرتے رہے، تو لہذا ان کا دکان بند ہو رہا تھا۔ دکانیں بند ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس بل کو مسترد کرنے کی کوشش کی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عزت کرنا یہ ہم پر لازم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام کے خلاف ایک جملہ بولنے سے بھی مصطفیٰ کریم نے منع فرمائی۔ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو گالی مت دیا کرو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کرام کی توہین مت کرو۔ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو کے برابر اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والے سے بھی زیادہ میرے صحابی کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا اذا ذکروا اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے تم اپنی زبان کو روک کے رکھو، اس پر اپنے تبصرے مت جھاڑا کرو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کے خلاف بولنے سے منع فرمائی ہے، ہمیں صحابہ کرام کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ محبت قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس بل پر اعتراض کرنا یہ بے وقوفی ہے اور جہالت پر مبنی ہے، لہذا یہ بل اسلامی شرعی تقاضوں کے اعتبار سے اس بل کا منظور ہونا بالکل درست ہے، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ہر وقت ان کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے، کس اتحاد کی بات کرتے ہو؟ کیا ہم اس بات پر ان کے ساتھ متفق ہو جائیں کہ معاذ اللہ وہ صحابہ کرام کی بے ادبی کرے، صحابہ کرام کی گستاخی کرے؟ تو لہذا کبھی بھی ان کے ساتھ متفق طور پر ملا نہیں جا سکتا جب تک یہ صحابہ کرام کی گستاخی اور بے ادبی سے رجوع نہیں کر لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اگر یہ احتجاج کریں گے تو کس بات پر احتجاج کریں گے؟ تھوڑا سا یہ عقل میں بات رکھ کر یہ جواب دے کہ یہ کس بات پر احتجاج کریں گے؟ کیا اس بل کے اندر یہ نہیں لکھا گیا کہ جو بندہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اسے کم از کم 10 سال قید میں رکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ اسے عمر قید کیا جائے گا؟ جو بندہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کرتا ہے
اسے کم از کم 10 سال قید میں رکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ انہیں عمر قید کیا جائے گا۔ جو بندہ حسنین قریبین کی گستاخی کرتا ہے اسے کم از کم 10 سال قید میں رکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ عمر قید کیا جائے گا۔ تو لہذا کس بات پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بات انہیں منظور نہیں ہے؟ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عزت کا ہونا اور اہل بیت اطہار کی عزت کا برقرار ہونا، ان کے عزت و حرمتوں کا تحفظ کرنا، یہ پوری امت مسلمہ پر لازم اور ضروری ہے۔ لہذا اس بل کا منظور ہونا یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو یہ اعتراض ہے اس بل پر، میں ان کے لیے اتنا جملہ کہوں گا کہ موتوا بغیظکم، تم اپنے غضب میں مر جاؤ، تم اپنے نفرت و عداوت میں مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو وہ عزت و شان عطا فرمائی ہے کہ صدیاں گزر گئی، قرآن آج بھی ان کی عزتوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے عزت و حرمت کا بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت الفت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔